اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم بسم اللہ کے احکام بتائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 کلمات ایک مسلمان کے تمام دینی اور دنیاوی امور میں خیر و برکت کے ضامن ہیں۔ یہ 4 کلمات ہیں بسمی، لفظ اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ یہ کلمات جن احکام کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کاموں کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے ہو، یعنی تبرک حاصل کرنے کے لیے اور اللہ جل شانہ کی عظمت کے پیش نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ذبیحہ کے اوپر یہ اسلام کا شعار ہے، جس کے بغیر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا اور دین کے عظیم شعائر میں سے ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کی آیات سے استدلال کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اور پڑھو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام قطار باندھ کر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 121، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن دیگر امور زندگی مثلاً طہارت حاصل کرنے، کھانے پینے اور دیگر مباح امور زندگی میں بسم اللہ پڑھ کر کاموں کو شروع کرنا نفل ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے صحیح سند کے ساتھ اپنی مسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف یعنی سواری پر پیچھے بیٹھنے والے سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر لڑکھڑا گئے تو میں نے کہا شیطان کی تباہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ شیطان کی تباہی ہو، اس لیے کہ جب تم یہ کہتے ہو تو تم اس کی بڑائی کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے اس سواری کے جانور کو بچھاڑ دیا، اور جب تم کہتے ہو بسم اللہ تو اس کو ذلیل کرتے ہو یہاں تک کہ وہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے، مکھی کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی بے وقعت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت اور تاثیر ہے، اس لیے ہر اہم قول و عمل کی ابتدا بسم اللہ، ہر قول و عمل کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ خطبہ کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ کام جو اہمیت والا ہو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، وضو کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور اصحاب سنن امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا وضو نہیں ہے جس نے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اور یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء نے اس موقع پر ذکر کو واجب قرار دیا ہے اور ذکر میں بسم اللہ کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ اس طرح کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیر پرورش عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت بھی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھیے اور جو اولاد آپ ہمیں عطا فرمائیں اس سے بھی شیطان سے محفوظ فرما دیں۔ اس لیے اگر اس صحبت میں اولاد مقدر ہے تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ علامہ ابن العربی نے فرمایا کہ سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت ہے، سورۃ النمل میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ ہر سورت کی ابتدائی آیت ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا میں بطور آیت نہیں بلکہ بطور افتتاحیہ کے ہے، تاکہ سورت کا مبدا معلوم ہو جائے، سورت کی ابتدا معلوم ہو جائے۔ جبکہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی تو آیت ہے، لیکن کیا ہر سورت کی بھی آیت ہے؟ اس کے متعلق ان کے اقوال مختلف ہیں۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ امام شافعی اس مسئلے میں کلام نہ فرمائیں، کیونکہ ان کے اس موضوع پر بیان کردہ مسئلے میں اشکال عظیم ہے۔ بہرحال اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، جس کا حاصل یہ ہے اگر کسی نے بھولے سے نہ پڑھی تو سجدہ صاف کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی، اور بسم اللہ کا بھی پڑھنا، بسم اللہ کا بھی پھر یہی حکم ہوگا کہ امام شافعی اور امام مالک ان دونوں ائمہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ کا نہ پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے، کیونکہ وہ بہرحال قرآن کریم کا جز ہے۔ اگر سورہ فاتحہ سے قبل
بسم اللہ پڑھنے کا حکم امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ پڑھنے کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ ایک قول وجوب کا ہے کہ سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، یعنی سرًا بسم اللہ، ایسا آواز سے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ ذیلعی نے شرح کنز الدقائق میں اسی کو اختیار کیا۔ البتہ ظاہر الروایہ کے مطابق امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اس مقام پر امام فخر الدین رازی نے طویل کلام کیا ہے اور تقریباً 16 دلائل اس بات پر لائے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن وہ سارے دلائل ایسے ہیں کہ جن کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض دلائل تو احناف پر حجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے، جبکہ بعض کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی نے فخر الدین رازی کی ہر دلیل کا تفصیلی جواب بالالتزام دیا ہے۔ اگر کیا نماز میں بسم اللہ جہراً یعنی آواز سے پڑھنا واجب ہے؟ احناف کے نزدیک جہراً بسم اللہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ سنت۔ اس لیے حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ان حضرات میں سے کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرکیف احناف کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے اور قرآن کریم کا جز ہے۔ نماز میں اس کا سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا اصح قول کے مطابق سنت ہے، اگرچہ بعض علماء احناف نے واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن احناف کے مذہب میں اس کا پڑھنا سرًا یعنی ایسا آواز سے مشروع ہے اور جہراً یعنی آواز سے پڑھنا مشروع نہیں، اور یہی راجح ہے، کیونکہ احناف کے مذہب کی مستدل احادیث اگرچہ تعداد میں تھوڑی ہیں لیکن صحت اور اسناد کے اعتبار سے زیادہ قوی ہیں، مستند ہونے کے اعتبار سے زیادہ قوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے تک ایک طویل عرصہ گزرا، لیکن اس طویل عرصے میں کسی نے کبھی بھی سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً نہیں پڑھی نماز میں۔ پھر فقہائے احناف نے سورہ فاتحہ سے قبل یعنی تسمیہ سرًا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے، یعنی ایسا آواز سے پڑھنا مستحب قرار دیا، جبکہ اکثر فقہاء نے واجب قرار دیا ہے۔ بہرحال اس طور پر اس بارے میں وارد شدہ تمام آثار و روایات جمع ہو جاتی ہیں، لہذا راجح بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرًا پڑھی جائے، یعنی ایسا آواز سے پڑھی جائے۔
نہ کہ جہرن یعنی اونچی آواز سے نہیں پڑھی جائے. واللہ تعالی اعلم بالصواب، اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں اس کی مراد کو. اللہ تعالی اعلم بمرادہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا ہمارا جو درس تھا بسم اللہ کے احکام وہ مکمل ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کے جو احکام والی آیات ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت میں استقامت نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.